ہوں گے نہ وہ جنت میں جائیں گے، اور چاہے وہ جتنے مرضی اچھے انسان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف مسلمان جائیں گے۔ تو جو درگاہیں ہیں، جو ہمارے یہاں کی جو ہوتے ہیں مزار ہوتے ہیں، اس پہ تو ہندو بھی بہت زیادہ جاتے ہیں، انڈیا میں تو اسپیشلی، پاکستان میں شاید اتنا نہ ہو رواج، کیونکہ ہم نے تو خیر مائنورٹی کو اتنا چھوڑا ہی نہیں ہے، تھوڑی سی رہ گئی ہے، لیکن یہ کہ انڈیا میں بہت زیادہ جاتے۔ تو آپ کے خیال سے اگر جو لوگ ہمارے ساتھ جنت میں داخل تک نہیں ہو سکتے، ان کے پیسے لینا، ان سے چادر لینا، ان سے سامان لینا، کیا یہ سب جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ قبر پہ جانا، قبر پہ جا کر سجدہ کرنا، قبر پہ جا کر چپا چڑھانا، قبر پہ جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ جو لوگ مسلمان کرتے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں، اور جو غیر مسلموں سے اس طرح کا پیسہ لے رہے ہیں ناجائز دین کے نام پر، وہ بھی غلط ہے۔ جنت جو ہے 72 حوروں والی بات نہیں بتائی کہ وہ 72 حوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے، وہ کیا ہے؟ کیا وہ عیاشی نہیں ہے؟ وہاں پہ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مال ہے، نہ لائبریری ہے۔ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ فار ایگزامپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں، سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں، میں جنت میں جاؤں گی، مجھے وہاں کیا ملے گا؟ آپ جنت میں ان 72 حوروں کی سردار ہوں گی، اور جو شوہر آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے وہاں بھی رہیں گے۔ اگر آپ کے شوہر بھی اچھے کام کرتے ہوں گے، اگر دونوں آدمی جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ ان حوروں کی سردار رہیں گی۔ اور دیکھیے وہ عیاشی نہیں ہے، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ پھر وہی بات آتی ہے جیسے میں نے جواب دیا کہ یہ دنیا کے اندر ان اچھے اعمال کی جزا ہے، ان اچھے اعمال کا سب، وہاں عیاشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی۔ دیکھیے وہاں جو ہے شہوت جیسے دنیا میں آدمی پوری کرتا ہے، وہاں شہوت کا وہ طریقہ نہیں ہوگا، نہ وہاں کوئی ناپاکی ہے، نہ وہاں کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ہے، نہ وہاں آدمی کا من اس طرف جائے گا۔ وہاں تو جنتی صرف ایک چیز کو سوچے گا کہ اللہ کا دیدار مجھے کب ہوگا، اللہ کا دیدار نہیں مجھے کب ہوگا۔ مولانا صاحب، مردوں کے لیے 72 حوریں اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ عورتوں کو بھی اچھا تو کوئی چوائس دیجئے نا، عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھیے، کیا عورتوں کا دل نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ عورتوں کے لیے وہی شوہر، اگر شوہر کے ساتھ نہ بنتی ہو، بے شک بہت نیک ہو، لیکن اس دنیا میں شوہر نہ پسند ہو، کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے گزارا کر لیا، وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ اور اچھا آپ لوگ 72 حوریں لے کے گھومیں گے، اور ہمارے یہاں تو مولوی بہت کہانیاں بتاتے ہیں 72 حوروں کی کہ کس طرح کی ہوں گی، ایسی حسین ہوں گی، ایسی ہوں گی، تو مطلب یہ تو بڑی ناانصافی ہے۔ دیکھیے یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا، یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا، یہ سوال آپ اللہ سے کیجئے جس نے جنت میں مسلمان کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں، یہ سوال اللہ سے بنتا ہے۔ کیونکہ نعوذ باللہ میں تو دین کا خالق نہیں ہوں، میں تو قرآن، اللہ نعوذ باللہ میں نے قرآن نازل نہیں کیا، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے یہ چیزیں قرآن میں بتائی۔ تو اب یہ سوال تو مجھ سے نہیں بنتا کہ صاحب جنت میں میرے لیے کیوں ایسی چیز نہیں ہے۔ نا مولانا صاحب، جو جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے ہمارے ہاں کہ وہاں پہ شراب ملے گی، 72 حوریں ملیں گی، وہ بھی تو ایک عیاشی کا ہی اڈا ہمیں لگے گا یا نہیں؟ وہ بھی تو صرف یہی بتایا گیا ہے کہ مردوں کو 72 حوریں ملیں گی، ایسی لمبی ہوں گی، ایسی ہوں گی، ویسی ہوں گی، 100 کپڑے پہنے ہوں گے پھر بھی باڈی نظر آئے گی۔ موجود ہے اس پہ انٹرنیٹ پہ مولانا طارق جمیل بتا رہے ہیں، اور شراب وہاں بھی پینے کا کہا گیا ہے۔ باقی یہودیوں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو بہت سی میڈیسنز ایسی ہیں جو یہودیوں نے بنائی ہیں، بہت سے سائنس کے کام ایسے ہیں جو یہودیوں نے کیے، اتنے قابلیت کاش مسلمانوں میں ہوتی تو بڑی اچھی بات تھی۔ تو صرف ان کے ایک ریلیجن کے الگ ہونے سے اتنی نفرت کیوں؟ میں اور آپ جس پہ بات کر رہے ہیں یہ بھی یہودیوں کا ہی بنایا ہوا ہے۔ تو یہودیوں کی ہم میڈیسن کھا سکتے ہیں، ان کی سائنس کی ہر چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں، موبائل یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہودیوں کو ہم کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ اور وہی جو جنت کی میں نے بات کی، تو وہاں پہ تو کچھ اور بتایا ہی نہیں کہ عورتوں کے لیے کیا ہے جنت میں، کیا شاپنگ مال ہے، کیا لائبریری ہے، کچھ ہے؟ صرف 72 حوروں کا ذکر ہے، شراب کا ذکر ہے، ڈرائی فروٹ ہوگا، پھل ہوں گے، اور 72 حوروں کے ساتھ رہتے رہیں گے۔ اور کتنے مولانا ہمارے یہاں کے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کتنی طاقت آ جائے گی مردوں میں، تو یہ سب کچھ کیا عیاشی نہیں ہے؟ اور اگر وہ جو ہے سعودی عرب کا کراؤن پرنس اگر اس چیز کو لے کر آ رہے ہیں ماڈرن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں جہاں پہ ساری دنیا کا مقابلہ کر سکیں سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ایجوکیشن میں، تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے؟
اگر دنیا میں قرآن نے شراب پر پابندی لگائی ہے، شراب کو حرام کہا ہے، تو شراب دنیا میں حرام ہے۔ اور اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو شراب طہور کہا ہے، اس کو شراب طہور کا مطلب پاک پانی، حرام پانی نہیں، ناپاک پانی نہیں، ایسا پانی نہیں جس سے آدمی بہک جائے، ایسا پانی نہیں جس سے نشے میں آ جائے، ایسا پانی نہیں جس سے پھر آدمی عیاشی کرے، شرابن طہورا کہا ہے قرآن۔ تو شرابن طہورا اگر اللہ جنت میں جنتیوں کو دے گا تو اس پر میں سمجھتا ہوں اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دین تو اللہ کی ماننے کا نام ہے۔ جب ہم نے دنیا میں اللہ کی بات کو مانا ہے، اللہ چاہی زندگی گزاری ہے، قرآن چاہی زندگی گزاری ہے، اور جنت میں جا کر اگر ہمیں اللہ اس کا بدل دے رہا ہے، اس کا ثواب دے رہا ہے، اس کی جزا دے رہا ہے، تو اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو۔ غیر مسلم اگر اس طرح کی بات کہے کہ ایسا کیوں ہے، تو اس کا جواب تو سمجھ میں آتا ہے، اعتراض تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک مسلمان یہ کہے کہ ایسا کیوں اور دنیا میں ایسا کیوں نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں ایک بات کہوں گا کہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے جب تک آدمی قرآن کو صحیح نہیں سمجھے گا، قرآن کو صحیح نہیں پڑھے گا، حدیث کو صحیح نہیں سمجھے گا، حدیث کو نہیں پڑھے گا، اس وقت تک یہ چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ دوسری بات، محمد بن سلمان نے دنیا میں شراب کو جائز قرار دیا ہے، قرآن کہتا ہے شراب ناجائز ہے، قرآن کہتا ہے جوا ناجائز ہے، اور محمد بن سلمان دنیا میں کہتا ہے کہ جوا جائز ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے قرآن کی مخالفت کون سا؟ قرآن میں کہاں جائز ہے شراب؟ قرآن میں کہاں جائز ہے جوا؟ قرآن میں کہاں جائز ہے طوائف کے ساتھ جو ہے اس کا مجرا دے، اس کے ناچ گانے دیکھنا کہاں جائز ہے؟ مجھے بتا دیجئے قرآن میں کہاں جائز ہے کہ عورتیں جو ہے برقع چھوڑ کر جو ہے ایسے ہی کھلم کھلا پھرتے ہیں؟ دوسری بات، آپ نے یہودی کے بارے میں کہا کہ صاحب ٹیکنالوجی تو آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کو برا مانتے ہیں۔ میں یہودی کو بحیثیت ریلیجس برا نہیں مانتا، میں یہودی کو اس لیے برا مانتا ہوں چونکہ ان کی جتنی پالیسیز ہیں وہ سب اسلام اور مسلمان کے خلاف۔ سپوز کیجیے، میں ایک بہت بڑی بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں آپ کے چینل پہ، آپ نے 9/11 کا نام سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ 9/11 یہودیوں کی دین تھی، اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی۔ 9/11 کو سچا اچھا آج کل نا ایک اور بڑی مسئلہ بن چکا ہے، میڈیا پہ جنت کو نا لبرل لوگ ایک مذاق بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ ابھی ایک کلپ میرے سامنے آیا، ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے کسی لبرل سی خاتون کے ساتھ، وہ مولانا صاحب سے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں جنت میں مرد کو 72 حوریں ملیں گی اور یہ ہوگا اور اتنے آدمیوں کے برابر، یہ تو عیاشی ہے، یہ تو عیاشی ہے۔ اور مولانا صاحب ڈیفائن کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے ہمیں کیا ملے گا، وہ بتا رہے ہیں کہ آپ جنت میں اگر جائیں گی تو حوروں کی سردار ہوں گی، اور پھر میمز بنی ہوئی ہیں اس پہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ مولانا صاحب اگر میری بات ان تک پہنچ جاتی نا، میں ان سے کہتا کہ آپ کو ان کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کیوں مذاق اڑوا رہے ہو؟ ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ علماء اس کے پاس بیٹھ کر اپنی علمیت کا جنازہ نکلوائیں، اپنے آپ کا مذاق اڑوائیں۔ کیا ضرورت ہے آپ ایک بال کھلے ہوئے ایک عورت کے اور لبرل انٹی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ بولو بھائی محترمہ آپ کو اگر جنت سمجھ میں نہیں آتی تو آپ جاؤ جہنم میں، ہمیں کوئی شوق؟ ان کو دلائل نہیں دینے چاہیے، اس سے تو آپ اور مذاق اڑوا رہے ہیں۔ بات اس سے کی جاتی ہے جو بات سمجھنا چاہتا ہو، جو بات سمجھنا چاہتا ہو۔ ہر معترض کے اعتراض کا جواب نہیں۔ ہمیں کتنی دفعہ ٹی وی میں بلایا گیا فلاں کے سامنے بیٹھنا ہے، میں نے کہا میں بیٹھوں گا ہی نہیں فلاں کے سامنے، میں اپنی بے عزتی کے لیے بیٹھوں فلاں کے سامنے؟ آپ کہہ سکتے ہو اس کا مطلب آپ کے پاس دلائل نہیں ہے، تبھی آپ کو بے عزتی۔ دلائل ہیں، سامنے والا اس میں نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے، نہ وہ سمجھنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہی مذاق اڑانے کے لیے۔ جنت جیسی حسین چیز کا جس کو اللہ اتنے ہی ہائی لائٹ کر رہا ہے، اتنا پروٹوکول دے رہا ہے، آپ اس کو مذاق بنا رہے ہو، یہ تو خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ایسے لوگوں کو تو اللہ لازمی جہنم میں ڈالے گا کہ تم تو نہ صرف یہ کہ انکار کرتے تھے، تم تو اس جنت کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تم کیسے مجھ سے یہ جنت مانگتے ہو؟ تو یہ جو بعض مولانا ٹائپ کے لوگ اس طرح لبرل انٹیوں کے سامنے بیٹھ کے ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ کوئی علمی بحث ہو، کوئی اس میں کوئی ٹاک شاک ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے جا کے مذاق اڑوانا،
اب انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ ان جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی تو لوگ ہنس رہے ہیں اس پہ. پہلی بات یہ کیوں سردار ہوگی, اس میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ اس میں کیا ہے یہ کیوں سردار ہوگی جنت؟ خیر انہوں نے تو یہ کہا تھا اگر یہ جنت میں چلی جائے. یہ بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جنت میں عیاشی ہے, 72 حوریں مردوں کو ملیں گی, یہ تو عیاشی ہے, شراب اور یہ. تو بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ عیاشی نہیں ہے؟ جنت تو چیز ہی کیا ہے, عیاشی کی تو جگہ ہے وہ. اس میں کون سی ایسی کنفیوژن کی بات ہے؟ یہ تو جنت کا حسن ہے کہ عیش و عشرت کی جگہ ہے. اور یہ جو اعتراض فضول قسم کا کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب مردوں کو حوریں مل رہی ہیں, کوئی جنت جو عورت شریف ہوتی ہے وہ ایک سے زیادہ مرد کی متلاشی بولو وہ ہوتی نہیں ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ محترمہ آپ کو اگر ایک ٹائم پہ 2 مردوں کا شوق ہے تو ایسی گھٹیا عورتیں جنت میں جائیں گی, ان میں شریف عورتیں جائیں گی. شریف عورت کی کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ میرے ایک سے زیادہ میاں ہوں. عورت بائی نیچر ایک مرد چاہتی ہے, بائی نیچر. نیچر ہی بگڑ جائے تو نیچر بگڑ جائے تو پھر عورت کو عورت بھی چاہیے نا. پھر تو وسیم کو ستار, ستار کو سبکتگین کو عبدالشکور کو. یہ تو انگریزوں میں ہو رہا ہے نا. ارے انگریزوں میں جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو پھر پوچھتے ہیں بیٹا میل چاہیے کہ فیمیل, بہو کس کو بنا کے لاؤں, فیمیل کو بہو بناؤں یا میل کو. جب فطرت مست ہو جائے تو پھر تو اب آپ کہو کہ ایک آدمی کو شوق ہی میلز کا ہے. اب وہ کہہ رہے جنت میں جنتیوں کو حوریں ملیں گی, مجھے تو شوق ہی میل کا ہے, مجھے کیا ملے گا؟ تو پہلے یہ تو ثابت کر تجھے جنت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بھائی ایسے لوگوں کو جنت ملے گی نہیں جو فیمیل کے بجائے کس کا شوق رکھتے ہو. یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم والے لوگ ہیں, ان کو تو اللہ نے آسمان پہ اٹھا کے الٹا دے کے پٹک کے ہلاک, ان پر تو غضب ہوگا. تو جہنم میں جائے گا, پھر تیری چوائس ہے وہاں میل کو کے پیچھے بھاگ یا فیمیل کے پیچھے بھاگ.